ہوا ہے، باقی جتنی عبادتیں ہیں ان کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے نمازی کو ثواب دے دیا، غازی کو ثواب دے دیا، حاجی کو ثواب دے دیا۔ اے روزے رکھنے والے تجھے ثواب نہیں دوں گا بلکہ قیامت کے روز تجھے اپنا دیدار کرا دوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بتوں کے لیے مشرکین مکہ نے ہر عبادت کی ہے، لیکن روزہ نہیں رکھا۔ روزہ صرف مسلمانوں نے رکھا اور وہ خدا کے لیے رکھا، اس لیے اللہ فرماتا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ہم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ اللہ معاذ اللہ اس پر سوار ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی روزہ اور اس کا فلسفہ اس سلسلے میں چند باتیں بیان ہوں گی۔ بڑی محبت، ذوق، شوق، انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز اور روزے میں تین تبدیلیاں آئی ہیں۔ نماز کی پہلی تبدیلی یہ ہے کہ حضور مکی زندگی میں اور تقریباً 17 مہینے مدنی زندگی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تمنا یہ تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا قبلہ کعبہ بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم تیرا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو یہی تو چاہتا ہے نا کہ تیرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے۔ اگر تیری یہ مرضی ہے تو اے محبوب جو تیری مرضی ہے وہ میری رضا ہے۔ ایک تبدیلی یہ آئی، اور دوسری تبدیلی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو گھروں سے بلاتے کہ آؤ نماز پڑھنے چلے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن زید، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے سبز لباس پہنا ہوا ہے اور وہ وہی اذان دے رہا ہے جو ہم نماز سے پہلے اذان دیتے ہیں۔ اس نے صبح کو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری دے کر عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ خواب اچھا ہے، جو الفاظ تم نے خواب میں سنے ہیں وہ بلال حبشی کو بتاتے جاؤ۔ بلال حبشی جہیر الصوت ہے، تم سے بلند آواز رکھتا ہے، وہ کہتا جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے اذان دینے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی، یہ دوسری تبدیلی تھی۔ اب گھروں سے نہیں بلانا پڑتا تھا بلکہ اذان کی آواز سن کر لوگ آ جایا کرتے۔ اور تیسری تبدیلی یہ ہوئی
کہ اگر کوئی صحابی کسی کام کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا اور حضور جماعت کراتے ہوئے 1 یا 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو وہ کسی ایسے صحابی کو جو نماز پڑھ رہا ہوتا اس سے پوچھتے کہ نبی کریم نے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں، وہ نماز کی حالت میں بتا دیتا تو وہ پہلے وہ رکعتیں پڑھتا، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ملتا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں تو جس حال میں نبی کریم علیہ السلام کو پاؤں گا اسی حال میں حضور کے ساتھ مل کر نماز پڑھوں گا، اور جو میری رکعتیں رہ گئی ہوں گی وہ میں بعد میں پوری کر لوں گا۔ چنانچہ جو رکعتیں ان کی رہ گئی انہوں نے بعد میں پوری کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب یہ معاذ بن جبل نے تمہارے لیے اچھا طریقہ ایجاد کیا، آئندہ جس کی رکعتیں رہ جائیں وہ پہلے نہ پڑھے بلکہ جب امام سلام پھیر لے تو ایک طرف سلام پھیر کر باقی رکعتیں وہ بعد میں پڑھ لیا۔ تو یہ نماز میں 3 تبدیلیاں آئیں، اسی طرح روزے میں بھی 3 تبدیلیاں آئیں۔ پہلے 13ویں 14ویں 15ویں اور عاشورہ کا روزہ یہ فرض ہے، وہ سال میں 4 روزے فرض ہے۔ پھر یہ منسوخ ہوا تو رمضان کے 30 روزے فرض ہوئے، لیکن حکم یہ تھا کہ جس کا دل چاہے روزہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے نہ رکھے لیکن وہ فدیہ ادا کرے۔ پھر اس کے بعد روزہ ضروری ہو گیا سوائے مریضوں کے، سوائے بوڑھوں کے، سوائے بچوں کے، سوائے مسافروں کے۔ لیکن ایک پابندی یہ رہی کہ سحری نہیں کھانے کی اجازت، رات کو سونے سے پہلے سحری کھا لی جائے، یعنی کھانا کھا لیا جائے، سحری کو تو اس کا نام نہیں دے سکتے، کھانا کھا لیا جائے، اور اگر کوئی بیوی کے پاس جانا چاہے تو سونے سے پہلے۔ پھر ایک صحابی تھے حضرت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزدور تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مزدوری کے لیے گئے ہوئے تھے، رات کو جو آئے تو تھکے ہوئے تھے، بیوی سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، وہ کھانا کھانے میں مصروف ہوئی، یہ چارپائی پر لیٹے تو ان کو نیند آ گئی۔ اب جب نیند آئی بیوی نے جگایا، اٹھو کھانا تیار ہے، اس نے کہا اب تو کھانا حرام ہو چکا ہے، میں نے تو روزہ رکھنا، اسی حال میں روزہ رکھ لیا۔ دوسرا دن ہوا، کام پر گئے تو دوپہر کے وقت ان پر غشی طاری ہو گئی، اور ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کچھ دیر سونے کے بعد اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ صبح کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا عمر تمہارا یہ کام نہیں تھا، اور حضرت سرما نے بھی واقعہ بیان کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری تبدیلی فرمائی کہ اب کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب حکم ہوا کہ صبح صادق سے پہلے کھانے کی اجازت ہے، جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو روزے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ لیکن آؤ نبی کریم کا ایک اختیار سنیے، کتاب کا نام ہے جواہر البحار۔ ہر روزے دار کے لیے یہ پابندی ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے وہ سحری کھا لے۔ اگر صبح صادق ہونے کے بعد وہ کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔
لیکن قربان جائیں نبی کے اختیار کے، نبی کریم نے حضرت انس بن مالک کو اجازت دے دی کہ تم سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کھا سکتے ہو، سحری تمہارے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو 3 تبدیلیاں نماز میں آئی ہے اور 3 تبدیلیاں ہی روزے میں آئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے الترغیب والترہیب میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ میری امت کے سوا اللہ نے اور کسی کو وہ 5 چیزیں عطا نہیں فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے میرا امتی روزہ رکھتا ہے، جب شام ہوتی ہے معدہ خالی ہوتا ہے، اس کے خالی معدے سے ایک ہوا بال نکلتی ہے، وہ جو منہ کی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ہمارے علماء نے اس کے کئی مطلب لکھے ہیں لیکن 3 مطلب ذرا زیادہ واضح۔ پہلا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ ہے جس نے دنیا میں روزہ رکھا ہوگا، رمضان کی پابندی کی ہوگی، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس کے منہ سے ایسی خوشبو آئے گی کہ وہ خوشبو کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے منہ کی خوشبو ہی بتاتی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ دوسرا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بو جو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ اس بو کا ثواب کستوری سے بڑھ کر اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے سمندر کی جتنی مچھلیاں ساری مچھلیاں اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ اب سمندر کتنے ہیں؟ 7۔ دنیا میں کتنے سمندر ہیں؟ بولو 7۔ یہ نہیں فرمایا فلاں سمندر کی مچھلیاں، فلاں سمندر کی مچھلی، یہ نہیں فرمایا، مطلقاً سمندر کا نام لیا۔ پوری دنیا کے جتنے سمندر ہیں اور کتنی مچھلیاں ہیں کوئی گن نہیں سکتا، حساب نہیں لا۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ وہ مچھلیاں یہ کام خود نہیں کرتی، اللہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور اللہ ڈیوٹی اس لیے لگاتا ہے کہ جو میرے لیے بھوکے رہے ہیں پیاسے رہے ہیں، اے میری مخلوق ان کے لیے دعا کرنا، مغفرت کی دعائیں مانگنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری دعا کی قبولیت کے نتیجے میں ان کو بخش دینا میرا کام۔ اچھا اب یہ مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر جبریل امین 7ویں آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں آسمان کے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ نتیجہ یہ کہ پھر 6 آسمان کے فرشتے، پھر 5ویں آسمان، پھر 4تھے آسمان، پھر 3رے آسمان، پھر 2سرے آسمان، پھر پہلے آسمان کے فرشتے محبت کرتے، اور پھر اس محبت کو زمین پر نازل کر دیا جاتا ہے۔
پھر دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ محبت اتنی پھیل جاتی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی محبت کرتی ہیں، اور نہ صرف محبت کرتی ہیں بلکہ مغفرت کی دعائیں بھی کرتی ہیں۔ اور تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکش جن یہ اس مہینے قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اس مہینے میں سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں اسی طرح گناہ کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، جھوٹی قسمیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، سبھی کام گناہ ایسے کہ ویسے کرتے ہیں۔ جب شیطان جس کی وجہ سے گناہ بندہ کرتا تھا اس کو قید کر دیا گیا تو اب گناہ کیوں ہوتے؟ تو سنیے اس کا جواب۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث میں آتا ہے سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، سارے شیطان نہیں، صرف سرکشوں کا نام آیا۔ اگر سرکش شیطان لیے جائے تو اس کا مطلب صرف وہ قید کر دیے، باقی شیطان تو کھلے ہیں نا، باقیوں کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر مطلقاً یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ سارے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اگر اس حدیث کو لیا جائے، یاد رکھو شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خارجی اور ایک داخلی۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا جس کو حمزاد کہتے ہیں۔ حضور نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، جو میرے ساتھ حمزاد پیدا ہوا ہے وہ مجھے نیکی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف نہیں لے جاتا۔ تو یہ جو داخلی شیطان ہے حمزاد، اس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے 11 مہینے شیطان کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں، 12ویں مہینے شیطان کو قید کر دیا جاتا، صرف 1 مہینے قید کی وجہ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ سنیے اس کا جواب۔ کبھی آپ آٹا پیسنے والی چکی پر چلے جائیں تو وہ جو موٹر ہے الیکٹرک موٹر، اس پر لوہے کی پلی ہوتی ہے اور ایک لوہے کی بڑی پلی ان پتھروں پر ہوتی ہے جو پتھر جو ہے گندم کو پیستے۔ یہ جو پلی موٹر پر ہوتی ہے یہ موٹر کے ساتھ چلتی ہے تو اس پلی کو بھی چلاتی ہے اور وہ پتھر گھومتے ہیں تو گندم کا آٹا بن جاتا ہے۔ اب وہ جو چکی چل رہی ہے اس کا پٹا اتار دیا جائے تو بولو پلی چلتی رہتی ہے یا پلی چلتی رہتی ہے؟ حالانکہ پٹا تو اتر چکا ہے، چاہیے ہی کہ پٹا اتر چکا ہے تو پلی بھی چلنا بند کر دے، لیکن پلی چلتی رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پلی میں پٹے کی قوت کا اثر موجود ہے۔ وہ جو پلی ہے پٹا جس قوت سے جس طاقت سے چل رہا تھا وہ پٹا تو اتر گیا، لیکن پلی میں اس طاقت کا اثر موجود ہے۔ شیطان اگرچہ اس مہینے قید کر دیے گئے ہیں لیکن 11 مہینے جو ان کی صحبت میں رہے ہیں تو اس کا اثر تو موجود رہنا چاہیے نا۔ اس لیے اس مہینے میں بھی جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو وہ 11 مہینوں کے شیطانی اثر کی بنا پر کرتے ہیں۔ چوتھی چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے داروں کے لیے پورا سال جنت کو اللہ تعالیٰ راستہ کرتا ہے، راستہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت سج دج کر تیار ہو جا، میرے بندے جنہوں نے بھوک پیاس اور تراویحوں کی مشقتیں برداشت کی ہیں وہ مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تجھ میں داخل ہونے والے۔ اور 5ویں چیز یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام روزے داروں کو آخری رات میں بخش دیا جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب آدمی مزدوری کر لیتا ہے
تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے. جب روزے دار سارا مہینہ روزے رکھتے ہیں تو اللہ ان کو مزدوری یہ دیتا ہے کہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرماتا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اب اس کے علماء نے بہت سے جوابات دیے ہیں کہ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے, زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ حج اللہ کے لیے نہیں ہے, صرف روزہ ہی اللہ کے لیے. تو علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ آدمی نماز سب کے سامنے پڑھتا ہے, اس میں ریاکاری اور دکھاوا ہو سکتا ہے. حج بھی سب کے سامنے کرتا ہے, اس میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ لوگوں کے سامنے دیتا ہے, یا کم از کم دینے والے کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا, اس میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے. اور ریاکاری کی عبادت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, قیامت کا روز ہوگا, ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, میرے بندے میں نے تجھے مال و دولت دیا, بتا تو نے اس کا کیا کیا. یا اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, تو غلط کہتا ہے, تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ فلاں آدمی بڑا سخی تھا, میری خاطر تو نے خرچ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے خرچ کیا ہے. اللہ فرمائے کہ اس کو گھسیٹو اور فرشتوں اور گھسیٹتے ہی اس کو جہنم میں داخل کر دو. پھر ایک بندہ لا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا, بتا تو نے کیا کیا. یا اللہ میں نے قرآن لوگوں کو پڑھایا, علم لوگوں میں پھیلایا. اللہ فرمائے گا تو نے غلط کہا ہے, تو اس لیے قرآن پڑھاتا تھا لوگوں کو, لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا قاری ہے, تو دکھانے کے لیے کرتا تھا. اللہ فرمائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. پھر ایک آدمی لایا جائے گا, اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے بہت بڑی طاقت عطا فرمائی, بتا تو نے طاقت کو کہاں خرچ کیا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں طاقت کو خرچ کیا, تیرے راستے میں جہاد کیا, کافروں کو دے کیا ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے تو اس لیے کافروں کے ساتھ لڑائی کی کہ لوگ کہیں یہ بڑا بہادر ہے, بڑا جری ہے, بڑا پہلوان ہے, میری خاطر تو تھوڑا لڑا ہے. اللہ فرمائے گا اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر. تو باقی جتنی عبادات ہیں ان میں ریا ہو سکتی, لیکن روزے میں ریا نہیں. مطلب میں یہاں بیٹھا ہوں, جمعہ پڑھانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر پانی پی لوں, آپ کو کیا ثبوت ہے کہ میں نے پانی پیا ہے؟ میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یا اللہ جانتا ہے یا رکھنے والا جانتا ہے, اس لیے اس میں ریا نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں. دوسری وجہ, جو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. زکوٰۃ ادا کرتا اس کا باقی مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. حج کرتا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. جہاں تک روزے کا تعلق ہے اللہ فرماتا ہے میں نے نمازی کو ثواب دے دیا, غازی کو ثواب دے دیا, حاجی کو ثواب دے دیا. اے روزے رکھنے والے تجھے ثواب نہیں دوں گا بلکہ قیامت کے روز تجھے اپنا دیدار کرا دوں گا. اللہ اس لیے فرمایا کہ روزہ میرا ہے اور میں اس کی جزا دوں. اور دیکھیے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے, بتوں کے لیے مشرکین مکہ نے لڑائیاں لڑی, بتوں کے لیے نمازیں پڑھی ہیں, بتوں کے لیے رکوع کیا ہے, بتوں کے لیے سجدہ کیا ہے, بتوں کے سامنے کعبے کی حالت میں بیٹھے ہیں.
لیکن کسی مشرک نے بت کے لیے روزہ نہیں رکھا. یہ بات یاد رکھیے, کسی بت کے لیے کسی مشرک نے روزہ نہیں رکھا. میرے دوستوں اور بزرگوں, بتوں کے لیے مشرکین مکہ نے ہر عبادت کی ہے, لیکن انہوں نے رکھا روزہ صرف مسلمانوں نے رکھا اور وہ خدا کے لیے رکھا. اس لیے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور تیسری وجہ سنو, ہم کعبہ کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ, بیت اللہ, اللہ کا گھر. حالانکہ اللہ وہاں آ کر رہتا نہیں. ہم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہتے ہیں ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. حالانکہ اللہ معاذ اللہ اس پر سوار نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ یہ جو نسبت ہے یہ نسبت تشریفی ہے, اضافت تشریفی اس کو کہتے ہیں. کعبہ کو بیت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ بیت اللہ کہنے سے کعبہ کی عزت میں اضافہ ہو جائے, کعبہ کے مرتبے میں اضافہ ہو جائے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس اونٹنی کے شرم میں مرتبے میں اضافہ ہو جائے. اسی طرح اللہ فرماتا روزہ میرا ہے, جتنی بھی عبادات تم کرتے ہو کسی کا یہ مرتبہ نہیں ہے جو میرے نزدیک روزے کا مرتبہ ہے. اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازہ جس کا نام ہے باب الریان, صرف اور صرف روزے داروں کے لیے. قیامت کے روز اللہ ارشاد فرمایا روزے داروں سب علیحدہ ہو جائیں, روزے دار دوسرے لوگوں سے الگ ہو جائیں گے. اللہ باب الریان کے نزدیک روزے داروں کو کھڑا کر دے گا, ایک ایک کو ہوگا کہ دروازے سے جنت میں داخل ہو جا. جب سارے روزے دار باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے, اللہ فرمائے گا دروازہ بند کر دو, اب کوئی دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کا. اور دیکھیے سنو بڑی توجہ کے ساتھ, اعمال کی 7 قسمیں, بولو اعمال کی 7 قسمیں. 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کا ثواب ان کی مثل ہے, یعنی ایک کرو گے تو ایک ثواب. مثلا ایک آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا بھی کی نہیں ہے, صرف ارادہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو حکم دیتا کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ لو. ابھی اس نے کی نہیں, صرف ارادہ کیا. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ارادہ ہو نیکی کرنے کا, ایسا نہیں کہ کہہ دے کہ میں نیکی کرنی اور یہ کرامن کاتبین لکھ دے, ایسا نہیں. ارادہ ہو کہ میں نے یہ نیکی کرنی, تو ارادے کی وجہ سے ایک نیکی لکھی جائے گی. اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو ایک گناہ لکھا جائے گا, آدمی لکھ دے, ایسا نہیں. ارادہ ہو کہ میں نے یہ نیکی کرنی تو ارادے کی وجہ سے ایک نیکی لکھی جائے گی. اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو ایک گناہ لکھا جائے گا, زیادہ نہیں لکھے جائیں گے. یہ ہے 2 کام ایسے کہ ان کا ثواب اور سزا ایک ہی. اور 2 ایسے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا, 2 ایسے ہیں کہ ان کا ثواب اتنا ذرا غور فرمائیے گا. اللہ فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. اللہ فرماتا جو ایک نیکی کرو گے تو ایک کا ثواب ایک کے برابر نہیں بلکہ ایک کے بدلے میں 10 دی جائے.
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک دانہ گندم کا زمین میں بو دیا جاتا ہے، 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہر بالی کو ایک سٹا لگتا ہے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو ایک دانے کے کتنے دانے ہو گئے؟ بولو کتنے؟ 700 دانے۔ ایک کے کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے نام پر خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہیں بلکہ 700 کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں غور فرمائیے، روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جتنے فرشتے ہیں وہ نماز لکھ لیتے ہیں، وہ نماز لکھ لیتے ہیں، زکات کی ادائیگی لکھ لیتے ہیں، حج لکھ لیتے ہیں، عمرہ لکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب نہیں ملتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزے کا ثواب اللہ نے کتنا عطا فرمانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ بازاروں میں دیکھ لیں، سردی کا موسم ہے، 12 گھنٹے کا روزہ ہے، اس کے باوجود بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہوٹل ہے ان پر آگے کپڑے تان دیے جاتے ہیں اور باہر لکھ دیا جاتا ہے یہ بیماروں کے لیے ہوٹل ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہوتا، اندر بیٹھ جا کر دیکھو تو پولیس والے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، اچھے ہٹے کٹے لوگ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سردیوں کے روزے غنیمت باردہ ہے، یعنی ایسی غنیمت، مال غنیمت جو بغیر لڑائی کی آتا ہے، جو بغیر مشقت کے ہاتھ آ جائے۔ اس لیے اس مہینے میں اس سردیوں کے روزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں غور فرمائیے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی سوال میں صبح کرتا ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، پہلے آسمان کے فرشتے سارا دن اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور اگر وہ روزے کی حالت میں 1 رکعت یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو وہ 1 رکعت یا 2 رکعتیں اس کی جو اس نے پڑھی اس کے لیے پورے آسمان کو روشن کر دیتی۔ اور اگر وہ تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے تو سارا دن 70,000 فرشتے ان کی تسبیح، تکبیر اور تحلیل کا ثواب لکھتے رہتے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھی، 1 مرتبہ تکبیر کہی اور 1 مرتبہ تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو 70,000 فرشتے سارا دن سورج غروب ہونے تک آپ کے لیے ثواب لکھتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی، ایک روزہ رکھنے والا، دوسرا سحری کھانے والا، تیسرا اسلامی سلطنت کی سرحد کی حفاظت کرنے والا، یہ تینوں کے تینوں اگر اس کے حلال ہے تو قیامت کے روز ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں قیامت کا دن ہوگا جب روزے دار اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو فرشتے جنتی کٹورے لائیں گے اور ان میں جنتی پانی ہوگا اور اوپر کستوری کی مہر لگی ہوگی، اسی طرح کھانا بھی لائیں گے اس پر بھی کستوری کی مہر لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے میرے بندو دنیا میں تم روزہ رکھتے
تو روزے دار بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ غور فرمائیے گا، حدیث میں آیا کہ یہ جو روزہ رکھتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ سنو بھی بڑی توجہ کے ساتھ۔ بھائی یہ بچے خاموش رہیں، جو عورتوں کے ساتھ بچے آئے ہوئے ذرا یہ خاموش رہیں، سنو بھی ذرا غور۔ الاشیاء تعرف باضدادھا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ سردی کی قدر نہیں ہوتی اگر گرمی نہ ہو، نیکی کی قدر نہیں ہوتی اگر برائی نہ ہو۔ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر فاقہ بھی آتا ہے۔ ایک مرتبہ ٹی وی میں دکھایا گیا تھا کہ جو غریب لوگ بٹوں میں اینٹیں تھاپتے ہیں ان کا انٹرویو آیا تھا کہ ہمارے بچوں کے لیے دودھ نہیں ہوتا اور ہم ایک ٹائم کی روٹی کھاتے، ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھاتے۔ اللہ کی کچھ مخلوق ایسی بھی ہے جو فاقہ کشی کرتی ہے اور جو دن میں 3 بھوکا نہ رہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں جب 7 سال تک قحط پڑا رہا تو ان 7 سالوں میں آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تاکہ اگر میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو مجھے بھوکوں کی بھوک کا احساس نہیں ہوگا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی حضرت بشر حافی کے بارے میں فرماتے اور بشر حافی وہ ہے، سنو ذرا، علامہ عبدالرحمن صبوری فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بزرگ کو خواب میں ملے اور نبی کریم نے فرمایا جاؤ لوگوں سے کہہ دو جو ایک دن میں بشر حافی اور امام احمد ابن حنبل کی قبر کی زیارت کر لے گا وہ قیامت کے روز مجھ سے عمرے کے ثواب کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وہ بشر حافی اس سے ایک آدمی صبح ملنے کے لیے گیا، دیکھا کپڑے اتار کر کھوٹی پر لٹکائے ہوئے ہیں اور خود سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہے ہیں، کب کبا رہے ہیں۔ اس نے یہ کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے فقیر اتنے ہیں کہ میں تمام فقیروں کو جوڑے سلوا کر نہیں دے سکتا، البتہ میں نے یہ کیا کہ اپنے کپڑے بھی اتار کر اپنی حالت وہی بنا لوں جو فقیروں کی حالت ہے، تاکہ کوئی مجھ پر اعتراض نہ کر سکے۔ تو بھوک کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی بھوکا رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے، بعض بھوکے ایسے ہوتے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی نے 80 دن تک پانی نہیں پیا۔ حضرت شیخ ادریس رحمت اللہ علیہ 6 مہینے تک نہ روٹی کھائی ہے اور نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے 40 روز تک نہ پانی پیا ہے اور نہ روٹی کھائی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر روزے اس لیے فرض فرمایا میرے بندوں سال میں 1 مہینہ تم بھی میرے محبوبوں کی سنت پر عمل کر لیا کرو، اور جس وجہ سے وہ میرے محبوب بنے ہیں تم بھی وہ وجہ اختیار کر لو، ہو سکتا ہے کہ تم پر بھی میری محبوبیت کی بارش ہونے لگ جائے۔ اور دیکھیے گا حکیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے تو آدمی بھوکا رہنا شروع کر دے تو نزلہ زکام ہٹ جاتا ہے۔ جس طرح ہم مال کی زکات دیتے ہیں، جسم کی زکات ہے روزہ،
روزے سے انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، ایک حصے میں کھانا، دوسرے میں پانی، تیسرا سانس کے آنے جانے کے لیے۔ اگر اس طرح پیٹ کے 3 حصے کر کے کھانا کھاؤ گے تو کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ میں ایک مرتبہ آزاد کشمیر میں مظفر آباد کے ضلع میں ایک جگہ ہے 8 مقام، وہاں یہ بابا قاسم موڑوی ہے نا، ان کا پیر خانہ ہے کئیاں شریف، وہاں تقریر کرنے کے لیے چلے گئے تو میرے ساتھ ایک نعت خاں تھے ہری پور ہزارے کے، سلیم سردی ان کا نام تھا۔ تو میں نے وہاں یہی حدیث بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور تیسرا سانس کے آنے جانے کے لیے۔ تو وہ نعت خواں کہنے لگا ملتانی صاحب یہ جو حدیث ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے جو میدانوں میں رہتے ہیں، ہم پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے یہ حدیث نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی ہمارے لیے تو یہ ہے کہ نپ تن کے روٹی تے مٹھا کھویا پانی تے سا جانے تے خدا جانے، ہم نے کوئی سانس کا ٹھیکہ نہیں رکھا، آتا تو آئے نہیں آتا تو نہ آئے۔ سنو ذرا غور سے بھائی، ایمان نہ دسو بھائی اسی رمضان سے زیادہ کھانے ہیں یا باقی 11 مہینے؟ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ رمضان میں کم کھائیں، اس لیے کہ روزے کا مقصد یہ ہے یہ جو قوت بہیمیہ ہے، ہماری جو جسمانی قوت ہے یہ کمزور ہو جائے اور روح جو ہے یہ مضبوط ہو جائے۔ لیکن ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں، پھل بھی زیادہ کھائیں گے، مٹھائیاں خریدیں گے، نہ جانے کون کون سی چیز، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ روزے کا نہیں بلکہ کھانے کے لیے نازل ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو بچہ زیادہ شرارتی ہو اس کو روزہ رکھوا دو۔ گرمیاں دا ہوئے روزہ 16 گھنٹے کا، بچہ بڑا شرارتی ہوئے انہوں روزہ رکھوا دو، اثر میرے ساری شرارتاں بھول جائے گا، کیونکہ وہ میری پوکھے ہے نا، پوکھ ساری یاد رکھو۔ اگر پیٹ بھکھا ہوئے نا اکھاں رج جاندیاں، کن رج جاندے نے، ہاتھ رج جاندے نے، پیر رج جاندے نے، اور اگر پیٹ بھریا ہوئے تو اکھاں بھکھیاں ہو جاندیاں، اکھاں چاہیے کسی غیر محرم ویکھیا جائے، ہاتھ چاہتے یہاں ہاتھوں نہ کوئی برے کام کیتے جائے، پیر چاہتے یہاں پیروں نے کسی بری جگہ سے چل کے جایا جائے۔ لہذا جو لوگ اس مہینے میں زیادہ کھاتے ہیں وہ روزے کا مقصد پورا نہیں کرتے۔ روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بھوکا رکھا جائے تاکہ جسمانی قوت کمزور اور روحانی قوت زیادہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا جینے کے لیے نہ کھاؤ بلکہ عبادت کے لیے کھاؤ۔ اتنا کھانا کھاؤ جس سے اچھی طرح عبادت ہو سکے۔ اتنا کھانا نہ کھاؤ روزہ کھولنے کے بعد اتنا کھا لیا کہ تراویحاں پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایران سے ایک حکیم آیا اور مدینہ کے مسلمانوں کے علاج کے لیے مدینے میں رہنے لگ گیا۔ لیکن کوئی مدینے کا آدمی، میں تو آیا ہوں مدینے کے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے، لیکن کوئی میرے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے مدینے کے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے، یہ اس وقت کھاتے ہیں جب بھوک اچھی طرح جوبن پر آ جاتی ہے، اور اس وقت کھانا بند کر دیتے ہیں جب ابھی بھوک باقی ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہم یست موجب تندرستی زمین بوس و رواشت۔ اس نے کہا یہی وجہ کہ مدینے کے لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا نبی کریم علیہ السلام کی اس بتا طریقے پر عمل کیا جائے تو کوئی آدمی بیمار نہیں ہو سکتا۔ روٹی اس وقت کھاؤ جب
بھوک اچھی طرح جوبن پر آ جائے. بھوک باقی ہو روٹی کھانا چھوڑ دو کبھی بیمار نہیں ہو. تو روزہ جو ہے تندرستی کی علامت ہے. دوسری وجہ سنو بھی ذرا غور. مسلمان جو ہے جب سے مسلمان جہاد کرنا چھوڑ گئے اس وقت سے مسلمانوں میں کاہلی پیدا ہو گئی ہے اور کافر قوم میں للچائی ہوئی نظروں سے مسلمانوں کو دیکھتی. مسلمان پتہ دنیا میں کتنے ہیں؟ پتہ کسی کو؟ 1 ارب قومی زیادہ نہیں. تو اسرائیل کی ریاست اینی جی ادھر بم پھینکو اس ریاست تو باہر چلے جاتا. لیکن اس کے باوجود سارے مسلمان اس چھوٹی سی ریاست سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ مسلمان طیب شاد میں پھنسے ہوئے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے. اے مسلمان جب تیرے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا تو کسرا کی شاہیاں تیرا پاری بڑا کرتی تھی اور زمین کے ذرے بھی تجھ سے ڈرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں. مدینہ کی زمین میں زلزلہ آ گیا. فاروق اعظم بیدار ہوئے اور ایک کوڑا مارا زمین کو اور کہا فاروق اعظم جیسا عادل تجھ پر موجود ہے پھر بھی کانپتی ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے عدل میں کوئی فرق نظر آتا تجھے؟ اس کے بعد سے لے کر پھر کبھی مدینے کی زمین میں زلزلہ نہیں آیا. میرے دوستوں اور بزرگوں آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام جنگ کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ایک جنگ میں ہم گئے تو ہمارا کھانا کیا تھا؟ ایک کھجور. اس کو ہم اس طرح چوستے تھے جس طرح بچہ اپنے انگوٹھے کو چوستا ہے اور اوپر سے ہم ایک کٹورا پانی کا پی لیتے تھے. یہ ہماری خوراک تھی اور کافروں سے ہم جہاد کر رہے تھے. مسلمان اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ مسلمان کو بھوکا رہنے کی عادت پڑ جائے پیاسا رہنے کی عادت پڑ جائے اور جب بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے گی جنگ میں بھی جانا پڑ جائے گا تو کئی دن نہ بھی کھائے گا تو اس کی روزمرہ کی زندگی میں فرق نہیں آئے گا. اور اگر تنور شکم دم بدم تافتن مصیبت بود روزے نایافتن والا حساب ہو گیا کہ دن میں 3-4 مرتبہ کھایا گیا تو پھر جو لوگ بھوک برداشت نہیں کرتے جب ان کو کبھی بھوکا رہنا پڑ جائے تو پھر ان کے لیے وہ دن بڑی مصیبت کا دن ہوتا ہے. شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں ایک موٹا تازہ پہلوان اور ایک فقیر جو فاقہ کشی کیا کرتا تھا روزے رکھا کرتا تھا دونوں بادشاہ کے اطاعت میں آ گئے. بادشاہ دونوں سے ناراض ہو گیا. بادشاہ نے دونوں کو قید کر دیا. 3 دن تک دونوں کو کھانا پینا نہیں دیا. وہ جو پہلوان تھا اس کو دیکھا کہ وہ مر گیا ہے اور وہ جو فاقہ کشی کیا کرتا تھا روزے رکھا کرتا تھا دیکھا کہ وہ زندہ ہے. تو مسلمانوں پر اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے کہ مسلمان مجاہد ہے اس کو بھوک اور پیاس کی عادت پڑ جائے تاکہ کبھی کافروں کے ساتھ لڑنا پڑ جائے تو یہ دقت محسوس نہ ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے روزے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حاکم مطلق اللہ تعالیٰ ہے. اس کی حاکمیت کو دل و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے اللہ نے روزہ فرض فرمایا. کیسے؟ ذرا غور فرمائیں. میرے دوستوں اور بزرگوں انسان کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے بیوی سے بڑی محبت ہوتی ہے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے پیر سے محبت ہوتی ہے عالم ربانی سے محبت ہوتی ہے اپنے امام سے محبت ہوتی ہے حاکم اعلیٰ سے محبت ہوتی ہے. صبح صادق شروع ہو گئی. اللہ کا حکم ہے کہ تم ایک
قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے، اور کھانے کا ایک دانہ بھی پیٹ میں نہیں لے جا سکتے۔ ایمان سے بتائیے، اگر باپ کہے کہ بیٹا میرے لیے صرف ایک چنے کا دانہ اپنے پیٹ میں چبا کر لے جاؤ، تو بولو باپ کا کہا مانا جائے گا؟ نہیں۔ چلیے پیر سے بڑی محبت ہوتی ہے، پیر کہے کہ تم میرا مرید ہے اور میں تجھے کہتا ہوں ایک گھونٹ لسی کا پی لے، کچھ نہیں ہوگا، تو وہ پیر کی ٹھکرا دے گا لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹھکرائے گا۔ اگر کوئی ملک کا فرمانروا گئے کہ کھانا پینا کھا لے، وہ اس کی بات کو نہیں مانے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر شام تک تو نے کوئی کھانا پینا استعمال نہیں کرنا۔ اللہ کی اس حاکمیت کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض فرمائے ہیں، تاکہ ہم روزے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ ادھر سے حکم ہوگا، وہ چیز اگرچہ کتنی ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کہے کہ اس کو استعمال کرے تو ہم اللہ کی مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے۔ اور اگر کسی چیز میں دنیا بھر کے نقصانات موجود ہوں اور اللہ فرمائے گا کہ یہ کھا لے میں نے تیرے لیے حلال کی ہے، تو ہم اللہ کی بات مانیں گے اور کسی کی بات۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے روزے کی غرض و غرض یہ بیان کی ہے لعلکم تتقون، اگر تم روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ اور ایک تقوی ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھ لو گے تقوی اختیار ہو جائے گا، متقی بن جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے تو کیا فائدے ہوں گے، اب ذرا گنتے جانا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ فرماتا ہے اگر روزے رکھو گے متقی بن جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے تو میرے متقی بندے جو ہیں وہ میری جنت کے وارث ہوتے ہیں، میری جنت کے وارث ہے۔ سنو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہمسائے میں ایک آتش رہتا تھا، 80 سال 70 سال تک وہ آگ کی پوجا کرتا۔ مسئلہ یاد رکھو، کافر بھی ہمسایہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، حق ہے ہمسایہ ہونے کی ایسی۔ حضرت حسن بصری فرماتے میں اس کی بیمار پرسی کے لیے چلا گیا اور اس کو کہا یار اتنی مدت تو آتش پرست رہا ہے، اب کلمہ پڑھ لے، تیرا آخری وقت ہے، مرنے کے قریب ہے۔ اس نے کہا میں کو کلمہ پڑھوں، کہا جنت کے لیے، کہا مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے حسن بصری سے کہا میں صرف ایک شرط پر کلمہ پڑھوں گا کہ اگر مر جاؤں تو مرنے کے بعد مجھے اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ حسن بصری فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو کہہ دوں کہ چلو تجھے اللہ دیدار کرا دے گا، کلمہ پڑھ لے۔ میں اس کو کہا یار تجھے اللہ دیدار کرا دے گا، پڑھ لے کلمہ۔ اس نے کہا یہاں لکھ دو مجھے۔ حسن بصری نے لکھ دیا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے گا، مسلمان ہو جائے گا، تو اللہ مرنے کے بعد تجھے اپنا دیدار کرائے گا۔ وہ تحریر اس نے لے لی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حسن بصری فرماتے میں وہی تھا، اس کی روح قبض ہو گئی، میں نے اپنے ہاتھ اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میری آنکھیں بند ہوئی، میں نے دیکھا وہ آتش پرست جنت کی سیر کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے مجھے وہ رکا دے دیا، رکا واپس لے لو۔ مرنے کے بعد پہلا کام اللہ نے یہ کیا کہ مجھے اپنا دیدار کرا دیا ہے۔ اللہ
یا رسول اللہ۔ ایک فائدہ متقی ہونے کا، جب روزہ رکھو گے متقی بن جاؤ گے۔ دوسرا فائدہ اللہ فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ فرماتا ہے اللہ کے دوست وہ ہیں جو متقی ہیں۔ جب روزہ رکھو گے متقی بن جاؤ گے، جب متقی بن جاؤ گے تو اللہ کے دوست۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ نوجوان دریائے فرات کے کنارے کنارے جا رہا تھا، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک آدمی بھیڑ بکریاں چلا رہا اور بھیڑ بکریوں میں بھیڑیے بھی موجود ہیں۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ بھیڑ بکریوں کی بھیڑیوں سے یہ دوستی کیسے ہو گئی؟ خیال آئیے کو اللہ کا ولی ہے، اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ آئے دیکھا وہ درخت کے نیچے عبادت میں مصروف ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں بیٹھ گئے، انہوں نے سلام پھیرا، انہوں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضرت آپ کی زیارت کے لیے ہم۔ فرمایا جزاک اللہ۔ حضرت ایک مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بھیڑ بکریوں میں بھیڑیے بھی موجود ہیں، یہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ بھیڑیوں کی کب سے دوستی ہو گئی ہے؟ فرمایا جب سے میری دوستی اللہ کے ساتھ ہو گئی ان کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہو گئی ہے۔ عرض کی حضرت مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے 2 پیالے لکڑی کے لیے، دونوں زمین پر رکھ دیے، ایک پیالے پر ایک پتھر رکھ دیا، دوسرے پیالے پر دوسرا پتھر رکھ دیا۔ وہ کہتا میں نے دیکھا کہ ایک پیالے سے دودھ آ رہا ہے اور دوسرے پیالے سے شہد آ رہا ہے، ایک پتھر سے دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا، دوسرے پتھر سے شہد کا چشمہ جاری ہو گیا۔ میں نے پوچھا حضرت آپ کو یہ کمال کہاں سے ملا؟ فرمایا جب سے میں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے لگا ہوں اللہ نے مجھے یہ کمال عطا فرما دیا ہے۔ جب سے میں نے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ بھائی ایک اعلان سن لیجئے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو تقریر کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو تحریر کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے اب تک 17 کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے 4 کتابیں یہ سامنے پیپل پر اور ایک یہ جو کونے میں دروازہ ہے، اس دروازے پر ہمارے احباب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی کتاب ہے خدا کی ہستی کے دلائل، میں نے اس میں 52 دلائل دیے ہیں کہ کون کون سی دلیلیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ اس کا ہدیہ 50 روپے ہے، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، اس موضوع پر اہل سنت و جماعت نے پہلے قلم نہیں اٹھایا، یہ اس موضوع پر پہلی کتاب۔ اور دوسری کتاب ابھی میں لکھی ہے الہدیۃ المبارکہ فی 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے، وہ حدیثیں جن میں 70,000 فرشتوں کا ذکر آیا ہے، ان حدیثوں کو اکٹھا کر کے ان پر بحث کی گئی۔ مثلا جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب جڑے فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر والے، انہاں دا ایک بہت بڑا سمجھنا کہ ہر شخص دا جنے دین واسطے کام کیتا ہوئے او دا قوم تے احسان ہوندا۔ ایدا نے کہ سی ڈی لیاندی اس تہاڈی خدمت واسطے، میں بھی ایدا دیکھیے کہ ترکی دے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات، مثلا میں خود دیکھیا ہے اے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے داڑھی شریف دے بال مبارک او دی زیارت دے وچ موجود۔ اس تو بعد پھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
وسلم دا قمیض مبارک سبحان اللہ کہہ دے ہو اسی تے یار تڑپ جان والے لوگ ہیں حضور کریم کو گل نہیں کرے تے اسی تڑپ جان والے لوگ پھر اس تو بعد حضور کریم دی تلواراں حضور کریم دا دندان مبارک جڑا احد دے میدان شہید ہویا موجود ہے اور پھر اس تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات اسی تے حضور کریم دے نالین شریف دا اکو نقشہ ویکھے نا وہ 4 قسم دے نالین شریف نے حضور کریم 4 قسم دے نقشے نے حضور دے نالین شریف دے انہوں نے سونے دے صندوق بند کر کے پھر وہ بکھائے نے وہ بھی یہ زیارتاں موجود نے پھر حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے جہیز والا جوڑا جڑا سرکار نے جہیز وچ دتا سی تو جوڑا بھی ویکھ لینا تے اپنے جوڑے وچ ویکھ لیے شہانہ شادیاں دے بچیاں دے کدے اعلی جوڑے ہوندے نے تے سیدۃ النساء دا جوڑا بھی ویکھ لو پھر وہ صندوق جیڑا سیدۃ النساء نو جہیز وچ دتا گیا سی او دی زیارت بھی موجود ہے پھر اس تو بعد حضرات محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی تلواراں موجود نے حضرت ابو بکر صدیق دی داڑھی مبارک دے وال مبارک موجود پھر جناب سرکار غوث العالمین سرکار غوث پاک دی ٹوپی مبارک موجود اور پھر امام حسین علیہ السلام دا قمیض مبارک اور او قمیض جڑا امام علی مقام نے میدان کربلا چ پیا نہیں اسی طرح ہی خون آلودہ قمیض ہے ترکیاں والے سنبھال کے رکھیا ہوا ہے وہ دی زیارت بھی ہے اور بہت سارے حضرت اویس کرنی دی ٹوپی وہ بھی موجود ہے بہت سارے تبرکات نے یہ سیڑھیاں لے کے انہیں لازمی طور تے میں چونکہ صرف اس واسطے کہ تسی لوگ این ممکن ہے کوئی لا کے دیکھے او دے دل وچ میرے نبی دا نقش کفے پاٹ نقش ہو جائے بس یہ نہیں بات ہے پتہ نہیں کدے دل دی دنیا بدل جائے حضرات لے کے آئے نے انہیں سیڑھیاں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ دی قمیض مبارک بھی اور بھی بڑے تبرکات نے